وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ حاضرین جمعہ، مدح و ثنا، کبریائی و برتری، بڑائی اور بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق و مالک، مربی، پالنہار، نگہبان و نگہدار ہے۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام بھیجے گئے انبیاء و رسل پر، خصوصاً بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ دوستو، عربی مہینے اور تاریخ کے حساب سے آج کا دن ربیع الاول کی 12ویں تاریخ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ کون سی تاریخ تھی۔ ربیع الاول کا مہینہ تو صاف ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا، لیکن تاریخ کے بارے میں بڑا اختلاف ہے۔ بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں اگر تاریخ دیکھی جائے تو اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ آپ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو دنیا فانی سے کوچ کیے۔ پیدائش کے بارے میں تو اختلاف ہے، کسی نے 9 ربیع الاول لکھا، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے 12 زیادہ مشہور ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن وفات کے بارے میں، آپ کے دنیا سے جانے کے بارے میں جو تاریخ علماء مورخین نے لکھی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ وہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ تھی، سوموار کا دن تھا۔ اسی مناسبت سے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات کا ذکر کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین تو ہمیں نیک ہدایت فرما، ہمیں صحیح سمجھ دے، ہمارے اندر صحیح عقیدے کو پروان چڑھا دے، اور جو باطل عقیدے ہیں، غلط عقیدے ہیں، جو ناجائز اور حرام اعمال ہیں، اس کے ذریعے سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ اگر ابتدا سے بات کہیں تو بات سمجھ میں آئے گی، لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ موضوع اتنا وسیع ہے اور جمعہ کا وقت مختصر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات میں سے کوئی ایسا لمحہ چھوٹ جائے جو امت کے لیے کسی بھی طرح سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ یہ بات طے ہے کہ موت ہر شخص کو آنی ہے، نبی ہوں، ولی ہوں، پیر ہوں، فقیر ہوں، ہر شخص کو۔ دنیا میں کسی کو ہمیشگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے آئے نبی ہم نے جتنے بھی بشر دنیا میں بھیجے، جتنے بھی انسان ہم نے دنیا میں پیدا کیے، کسی کو ہم نے ہمیشگی نہیں دی۔ اور آپ سے خطاب کر کے باقاعدہ اللہ نے کہا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، آپ بھی مرنے والے ہیں، اور آپ کی اقتداء کرنے والے، آپ کی پیروی کرنے والے، آپ کی روش اور آپ کے طریقے کو فالو کرنے والے، آپ کی امت کے لوگ بھی موت کے گھاٹ اترنے والے ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ فرما رہا ہے کل من علیہا فان، ہر نفس کو فنا ہونا ہے، ہر شخص کو فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، صرف اس کا چہرہ باقی رہے گا، دنیا میں کسی کو ہمیشگی نہیں ہے۔ اور سورہ آل عمران کی 145 نمبر کی آیت جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی وہ لے لو تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں، من قبلہ الرسل، اور آپ پہلے رسول نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول دنیا میں بھیجے گئے۔ افإن مات، دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ رسول کے بارے میں موت کا لفظ استعمال کرنا غلط ہے، رسول کی توہین ہے۔ کیا قرآن رسول کی توہین کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ۔ ایک جگہ کہہ رہا ہے
انک میتun وانہم میتون، نبی کو میت سے تعبیر کر رہا ہے، تو کیا یہ قرآن نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے؟ میرے ساتھیوں، نبی کے لیے موت کا لفظ بولنا یہ گستاخی نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ رب ذوالجلال کے علاوہ ہر نفس کو دنیا سے جانا ہے، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پیارے نبی کے تعلق سے کہا جا رہا ہے، جنگ احد کا موقع ہے جب کافروں نے مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا، چونکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل رسول اکرم سے ملتی جلتی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر جب شہید کر دیے گئے تو افواہ پھیلا دی گئی کہ رسول شہید کر دیے گئے، تو دلیر صحابہ، شجاع اور بہادر صحابہ اپنی تلواریں پھینک دیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں اب ہم کس کے لیے لڑیں گے، اب ہم کیوں خون بہائیں، اب ہم جن کے جھنڈے کے نیچے ہم اپنی جانیں قربان کرتے تھے، اب کیا ضروری کہ ہم لڑیں، یوں ہی ہم مار دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں۔ اب یہ جنگ چل رہی ہے، دوران جنگ یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، وما محمد الا رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو سنا دیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول دنیا کے اندر بھیجے جا چکے، افئن مات، آپ انتقال کر جائیں، مر جائیں، او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، او نبی کو ماننے والو ذرا یہ بتاؤ کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جاؤ گے، کیا تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے، کیا تم مرتد اور کافر ہو جاؤ گے؟ اللہ پوچھ رہا ہے اگر بالفرض بحال سچ میں اگر نبی دنیا چھوڑ کر کے چلے جائیں، اے نبی کے ماننے والو ذرا بتاؤ، نبی چلے جائیں تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے، کیا تم کفر کی راہ اختیار کر لو گے، کیا تم ارتداد کی راہ پر چل بیٹھو گے؟ اللہ کہہ رہا ہے جو ایسا کرے گا لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے مجمع سے آپ خطاب کر رہے ہیں۔ پیارے نبی کی زندگی بھر کی جو دعوت تھی اس کا ثمرہ حجۃ الوداع کے موقع پر دیکھنے کو ملا۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود ہیں، آپ ان کو کہہ رہے ہیں خذوا انی مناسککم، اے میرے صحابہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، لعلکم لا تلقونی بعد عامکم ھذا، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال تم مجھے دیکھ پاؤ، اگلے سال تم مجھ سے ملاقات کر پاؤ، اسی لیے حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، حج کے طور طریقے مجھ سے تم سیکھ لو۔ اسی دوران آپ فرما رہے ہیں اے میرے ساتھیوں الا حل بلغت، کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ میرے ساتھیوں نہ کوئی لاؤڈ سپیکر ہے، نہ کوئی مائک ہے، لیکن پھر بھی 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے کانوں میں اللہ نے آواز پہنچائی۔ آپ اپنے ماننے والے جانثار صحابہ سے کہہ رہے ہیں الا حل قد بلغت، اے میرے جانثار صحابہ ذرا یہ بتاؤ کیا میں نے اللہ کا دین تمہارے درمیان پہنچا دیا ہے؟ تمام صحابہ نے بیک زبان ہو کر کے کہا قد بلغت و ادیت و نصحت، ہاں آپ نے پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا ہے، آپ نے اپنی رسالت کی ذمہ داری آپ نے نبھا دی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر دیے اور آپ کہتے رہے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ بن جا میری اس بات پر، میری اس کارکردگی پر تو گواہ بن جا۔ قیامت کے دن جب تو مجھ سے پوچھے اے اللہ میری یہ امت کے لوگ گواہ ہوں گے، اور اے اللہ تو بھی گواہ بن جا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک ہی حج کرتے ہیں، یہی آخری حج اور پہلا حج ہے۔ حج سے واپسی ہوتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں ہیں، اور میدان عرفات میں دین کے تکمیل کا اعلان ہو جاتا ہے۔ اللہ آیت نازل کر کے بتا رہا ہے اے نبی جو دین دے کر کے ہم نے آپ کو بھیجا ہے، جو شریعت آپ پر اتاری ہے اس شریعت کو ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے، اس شریعت کو ہم نے مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے میرے نبی آج کے دن میں نے اس دین اسلام کو کمپلیٹ کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمتوں کا بھی اتمام فرما دیا ہے، اپنی
नेमतें तुम पर तमाम कर दी। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और इस इस्लाम को दीन की हैसियत से मैंने कबूल कर लिया है, इस इस्लाम से मैं राज़ी हो गया हूँ, इस इस्लाम से मैं खुश हो गया हूँ। ऐ मेरे नबी, अगर कोई शख्स इस्लाम के अलावा दूसरा मज़हब लेकर के आएगा वो मेरी बारगाह में हरगिज़ हरगिज़ कबूल न किया जाएगा। वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, वो क़यामत के दिन खसारा उठाने वालों में से होगा। कोई जो दूसरा दीन लेकर के आएगा अल्लाह के यहाँ हरगिज़ हरगिज़ मकबूल ना होगा। दीन की तकमील का ऐलान हो गया। रसूल के ज़माने में रसूल के ऊपर मैदान अरफात में हज के मौके पर यह आयत करीमा नाजिल हुई और दीन कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया। मेरे साथियों, इससे ये मालूम होता है जो काम सहाबा के दरमियान दीन के नाम पर नहीं होता था, अगर हम आज करें तो यही काम बिदअत कहलाता है, यही चीज़ बिदअत कहलाती है। अब लोग कहें भाई घड़ी पहनना ये तो सहाबा ने नहीं पहना, नबी ने तो नहीं पहना, आप पहन रहे हो, हम भी पहन रहे हैं। अरे रेल की सवारी हम करते हैं, फ्लाइट की सवारी करते हैं, नबी और नबी के सहाबा ने तो ये सवारियां नहीं की, तो ये भी बिदअत हो गई। इस तरह लोगों को धोखा देते हैं। मेरे साथियों, बिदअत की तारीफ ये होती है किसी काम को दीन समझकर, सवाब समझकर किया जाए, ये बिदअत है। कोई घड़ी सवाब की नीयत से नहीं पहनता, कोई शख्स ट्रेन या प्लेन पर सवाब और दीन समझकर नहीं चढ़ता कि ये दीन का हिस्सा है। लेकिन जो काम इस महीने में जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम पे मनाया जाता है उसमें सवाब की नीयत रखी जाती है, शरीयत का हिस्सा समझा जाता है। और ये शरीयत अल्लाह के रसूल के ज़माने में अल्लाह ने अल्लाह के रसूल के ऊपर मुकम्मल कर दिया। जब दीन मुकम्मल हो गया तो इसमें राई के दाने के बराबर भी 1 इंच भी जगह नहीं बचती है कि कोई चीज़ ऐड करें, आप कोई चीज़ मिलाएं। और जब मिलावट आ जाए तो दीन खालिस नहीं रहता, याद रखिए। यहाँ दीन मुकम्मल हो गया है और प्यारे नबी को इस आयत करीमा के ज़रिए से ये खबर दी जा रही है कि अब दीन मुकम्मल हो गया है, क्योंकि आपने अपना काम पूरा कर दिया है, अपना मिशन पूरा कर लिया है। अब अल्लाह के पास चलने की तैयारी आपको करनी होगी। सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? हम सोचते हैं सूरह नास है, ये कुरान की तरतीब है, लेकिन नुज़ूल की तरतीब अलग है। सबसे आखिर में जो सूरत नाजिल हुई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे साथियों, वो सूरह नस्र है। इदा जा नस्रुल्लाहि वल फतह। आयतें इसके बाद तो नाजिल हुई, लेकिन मुकम्मल सूरत इस सूरत के अलावा कोई दूसरी सूरत नाजिल नहीं हुई। हाँ, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह, ये आखिर में नाजिल हुई। लेकिन सूरत की बात करें तो ये सबसे आखिरी सूरत है, इदा जा नस्रुल्लाह वाली। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर मामूर हैं। आप तहज्जुद के लिए उठ रहे हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आपके लिए पानी लेकर के आ रहे हैं। उम्र सिर्फ 8 या 10 साल की है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इंतकाल हुए तो यही 8-10 साल की उम्र अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की थी। जब हज़रत उमर फ़ारूक का दौर आया तो हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में तकरीबन 15 से 16 साल तक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की उम्र रही होगी। लेकिन इतने छोटे बच्चे को प्यारे नबी के प्यारे सहाबी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े बड़े लोगों की मजलिसों में बिठाया करते थे, मजलिस शूरा की मीटिंग में उनको शरीक किया करते थे। तो लोगों ने एतराज़ किया, उमर ये क्या बात हुई, इतने छोटे तो हमारे बच्चे हैं, आप इस बच्चे को साथ में लेकर के आते हैं। कहा इसकी उम्र ना देखो। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने यही सूरत उनके सामने पेश की थी, मैं क्यों इनको बड़े बड़े लोगों के सामने, बड़े जीनियस के सामने क्यों बिठाता हूँ, ज़रा देखो। यही सूरत पेश की, इदा जा नस्रुल्लाहि वल फतह। आगे आकर के बैठ जाएं, आगे जगह खाली है तो बैठ जाएं, बैठने दो। जब अल्लाह की मदद आ जाए, वल फतह, और फतह नुसरत मिल जाए, यानी इस्लाम का गलबा हो जाए, वरअयतन नासा, और आप लोगों को देखें, यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, कि दीन इस्लाम में जुग दर जुग दाखिल हो रहे हैं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा, तो आप अपने रब की तस्बीह उस रब के हम्द के साथ बयान कीजिए, तौबा कीजिए, उसके सामने इस्तिग़फ़ार कीजिए, वो तो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। ये सूरत जैसे ही पेश की, सहाबा ने मुख्तलिफ राय पेश की, सूरत का ये मतलब, इस सूरत का ये मतलब है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से भी पूछा, बच्चे तू बता इस सूरत से तुम क्या समझते हो, तुम भी पढ़ते हो हम भी पढ़ते हैं, लेकिन ऐ इब्न अब्बास तू बता इस सूरत से तुम क्या समझते हो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने लम्हा भर भी देर नहीं की, कहने लगे, अजलु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस सूरत के अंदर तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर दी गई है, दुनिया से नबी की जुदाई का वक्त हो चुका है, उसकी खबर दी गई है।
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 29ویں سفر کو ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں اور جنازہ پڑھ کر کے واپس ہوتے ہیں. جب واپس ہوئے تو آپ نے اپنے سر میں بڑا سخت درد محسوس کیا. آئے اور عائشہ سے کہنے لگے یا عائشہ تو انا ورأسا، اے عائشہ میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے. اما عائشہ کہتی یا رسول اللہ سر تو میرا بھی دکھ رہا ہے. آپ نے فرمایا یا عائشہ بل انا ورأسا، میرا سر تو کہیں زیادہ ہی دکھ رہا ہے، مجھے تو کہیں زیادہ بے چینی ہو رہی ہے، مجھے کہیں زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے. میرے ساتھیوں یہی 21ویں سفر، یہی وہ تاریخ تھی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا. یہیں سے آپ بیمار پڑے اور پھر جا کر کے آپ 12 ربیع الاول تک، اپنے انتقال تک، وفات تک بیمار رہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی ایام میں آپ بقیع قبرستان میں گئے اور شہدائے احد کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا فرمائی اور اس طرح دعا کر رہے تھے کہ کوئی الوداع کہنے والا شخص ہو. آپ ان کے لیے دعا کر رہے تھے. پھر واپس ہوئے تو آپ نے ممبر منگایا اور ممبر منگا کر آپ نے اپنا آخری خطبہ دیا. راوی حدیث کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے کوئی دوسرا خطبہ ارشاد نہیں فرمایا اپنی زندگی میں. آپ نے فرمایا لا اخاف ان تشرکوا ولکن اخاف علیکم الدنیا فافشاکم، مجھے تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا زیادہ خوف نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ تمہارے درمیان، تمہارے اوپر دنیا غالب نہ ہو جائے اور یہ دنیا تمہاری آخرت تباہ و برباد نہ کر دے، تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے ارے شرک میں مبتلا ہوگا تو شرک کو کنڈیم کرنے والے لوگ بھی ہوں گے، لیکن جو شخص دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے، جس کے اندر دنیا کی آرزویں پلنے لگے اور تمنائیں بڑھنے لگے، یاد رکھو وہ جلدی سے ہدایت یاب نہیں ہوتا ہے. پھر حلال سے مال آئے حرام سے آئے اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. پیارے نبی نے تو بھی فرمایا تھا لا یاتین علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال امن حلال امن حرام، قیامت کے قریب مال حاصل کرنے میں لوگ کچھ بھی نہیں پرواہ کریں گے کہ وہ مال حلال سے حاصل کر رہے ہیں حرام سے. آج مختلف قسم کے ایپس ہیں جہاں سے جوا کھیلا جا رہا ہے، سٹا لگایا جا رہا ہے، حرام خوری کی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کا حق مار کر کے کھایا جا رہا ہے. میرے ساتھیوں دنیا کی محبت ہی تمام چیزوں سے خطرناک ہے. دنیا سے اتنا مطلب رکھنا چاہیے جتنے میں ہم دنیا کی زندگی گزار سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا، آپ کہہ رہے تھے، پھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں آپ تھے، لیکن آپ بار بار یہی کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، اینا اکون غدن، میری باری کل کہاں رہے گی، میں کل کہاں رہوں گا. آپ کی بیویاں سمجھ گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے آخری ایام اپنی پیاری بیوی حضرت عائشہ کے یہاں گزارنا چاہتے ہیں. پیارے نبی کی خواہش تھی، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں عائشہ کے یہاں جانا چاہتا ہوں. میرے ساتھیوں ایسا انصاف دنیا نے نہ دیکھا. ارے ایسی گھڑی ہے، ایسی حالت ہے، سب جانتے ہیں سب سے زیادہ دیکھ بھال اگر کوئی بہتر طریقے سے کر سکتی ہیں تو وہ اما عائشہ ہیں. آپ اس کا بہانہ کر کے بھی بول سکتے تھے، لیکن ان کی دل آزاری نہ ہو اسی لیے آپ ان جملوں سے آپ ارشاد کر رہے تھے اینا اکون غدن، میں کل کہاں رہوں گا. بیویاں سمجھ گئیں، تمام بیویوں نے اما عائشہ کے یہاں منتقل ہونے کی اجازت دے دی. حضرت علی اور حضرت عباس کے سہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں لائے گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بڑے بے چین اور بڑے اضطراب تھے. پیارے نبی نے فرمایا 7 کنوؤں کا پانی لاؤ، 7 مشکیزوں سے پانی لاؤ. 7 مشکیزوں کا پانی لایا گیا، آپ کے اوپر ڈالا گیا، آپ نے غسل کیا اور آپ نے غسل کیا اور غسل کر کے آپ کھڑے ہی ہونے والے تھے، لیکن کھڑا نہیں ہو پائے بلکہ آپ غش کھا کر کے گر گئے. 3 بار ایسا ہوا کہ آپ غش کھا کر زمین پر گر پڑے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سفید پٹی پیشانی پر باندھی اور کسی طرح باہر آئے اور آپ نے انصاریوں کے بارے میں ان کے بارے میں فضائل بیان کیے. الانصار قرشی و عیبتی، اے لوگوں انصار میرے بڑے قریبی ہیں، ان کا احسان مند ہوں، انہوں نے اسلام کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، اگر ان سے غلطی ہو جائے ان کے ساتھ عفو درگزر والا معاملہ کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایام میں فرمایا تھا اگر سب سے زیادہ کسی کے احسان اگر میرے اوپر ہیں تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسی لیے جتنے بھی
مسجد سے اٹیچ دروازے ہیں، تمام اٹیچ دروازے کو بند کر دیا جائے، اگر کوئی دروازہ کھلا رہے گا تو وہ ابو بکر کا دروازہ ہوگا، ابو بکر کے دروازے کے علاوہ تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، اے لوگوں، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، دنیا میں کسی کو اپنا دوست اور عزیز بناتا تو وہ ابو بکر صدیق ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ ابو بکر کے میرے اوپر احسان ہے، لیکن اللہ کا میں خلیل بننے جا رہا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا، ان اللہ عبدا خیرہ اللہ زہرۃ الدنیا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے۔ کیسا اختیار؟ کہ وہ دنیا کی زیب و زینت کو وہ حاصل کر لے، وہ اختیار کر لے، یا تو پھر آخرت کی زندگی کو وہ قبول کر لے۔ پیارے نبی کہہ رہے ہیں اس بندے نے آخرت کی نعمت کو ترجیح دی ہے، آخرت کی نعمت کو قبول کیا ہے۔ حضرت ابو بکر کا سننا تھا، زار و قطار دھاڑے مار مار کر رونے لگے، کہنے لگے فدیناک بآبائنا و امہاتنا یا رسول اللہ، یہ کہہ کر کے رونے لگے۔ تمام صحابہ تعجب میں ہیں، حیرت میں ہیں کہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول تو ایک جنرل بات کر رہے ہیں، ایک کامن بات کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی نعمتوں کو چن لے یا اللہ کے پاس آ کر اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے، تو اس بندے نے دنیا کے بجائے آخرت کی نعمتوں کو چنا ہے۔ اے ابو بکر، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ راوی حدیث خود کہتے ہیں جب پیارے نبی کا انتقال ہوا تو بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ حضرت ابو بکر کیوں رو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر اپنی دور اندیشی کی وجہ سے اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ پیارے نبی وہ اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کوئی اور بندہ نہیں بلکہ اپنی بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے پیارے نبی کو اختیار دیا۔ اب جمعرات کا دن آتا ہے، جمعرات کا دن آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کی طاقت نہیں، اٹھنے کی بیٹھنے کی طاقت نہیں، اور انہی ایام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلب کرتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا آئی، آپ نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگی، پھر آپ نے دوبارہ ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے میں نے پوچھا